دیکھو اللہ پاک سورۃ المؤمنین کے اندر ارشاد فرما رہا ہے وقال ربکم ادعونی استجب لکم، کہ اور تمہارے رب نے فرمایا کہ تم مجھ سے دعا کرو، میں تمہاری دعاؤں کو قبول کروں گا۔ اللہ پاک یہاں پر ایک حکم نازل فرما رہا ہے کہ لوگوں دعا کرو، مجھ سے مانگو، مجھ سے طلب کرو، لیکن ہم اللہ پاک کے در کو چھوڑ کر کن سے مانگ رہے ہیں؟ ہم اپنا جائزہ لیں، کن سے طلب کر رہے ہیں ہم؟ جب تمہارے رب نے اوپن فرما دیا کہ لوگوں تم مجھ سے مانگو، تو وہ فرما رہے مجھ سے مانگو، نہ مانگنے والے پر وہ غضب فرماتا ہے۔ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ جو آدمی اللہ سے سوال نہ کرے اللہ پاک ایسے لوگوں پر غضب فرماتا ہے، اللہ پاک کو جلال آتا ہے ایسے لوگوں پر جو اللہ پاک سے دعا نہیں کرتے، اللہ پاک سے نہیں مانگتے۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے کہ دعا کا پاور دیکھیں، کتنا پاور ہے دعا کا۔ دعا کو تو عبادت بھی کہا اللہ پاک نے، دعا کرنے پر اللہ پاک ثواب عطا فرماتا ہے۔ اور اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرما رہے ہیں کہ لوگوں دعا ایک ایسی چیز ہے، اتنی انمول اور اتنی امپورٹنٹ چیز ہے کہ جو مصیبت تمہارے اوپر آ گئی اللہ پاک دعا کی برکت سے وہ مصیبتوں کو ختم کرتا ہے، جو آنے والی ہے اس کو بھی ختم کرتا ہے۔ تو اے لوگوں تم پر لازم ہے کہ تم دعا کرو اور اپنے رب سے مانگو، اپنے رب سے طلب کرو۔ ڈھیروں مرتبہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ لوگوں دعا کرو، لوگوں اللہ پاک سے مانگو۔ اور دعا تو مومنین کا ہتھیار ہے، ایک ایسا ہتھیار ہے کہ اگر بندہ اس ہتھیار کو اپنا لے تو ہر پریشانی، ہر مصیبت اس ہتھیار کی برکت سے چکنا چور ہو کر کے وہیں پر دم توڑ سکتی ہے۔ لیکن اب دعا کے اندر بھی کچھ چیزیں ہونی چاہیے جب جا کر دعا قبول ہوتی ہے۔ بہت سارے لوگ شکایت کرتے دعا کی ہے لیکن دعا قبول نہیں ہوتی۔ تو دعا نہ قبول ہونے کے بھی کچھ اسباب ہے، کچھ کمیاں ہیں ہماری دعا کے اندر۔ یہ نہ سوچے کہ دعا قبول نہیں ہو رہی ہے تو اللہ رب العزت کے خزانے میں کمی ہے، معاذ اللہ، استغفر اللہ۔ اللہ پاک کے خزانے میں کمی نہیں ہے، آپ کے مانگنے میں کمی ہے، آپ کو مانگتے نہیں آتا۔ ہمارا تو ایمان ہے کہ حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام سے لے کر آخری بندے تک اللہ پاک سب کو پہاڑوں جتنی دولت عطا فرما دے، رزق عطا فرما دے، نعمتوں کے انبار لگا دے، تب بھی اللہ پاک کے خزانے میں سوئی کے نوک کے برابر بھی کمی نہیں ہو سکتی۔ یہ تو عقیدہ ہے ہمارا، کمیاں ہمارے اندر ہے۔ دعا کرنے کے بعد آپ اگر شور و غل مچائیں گے کہ دعا قبول نہیں ہوگی، اللہ کے رسول علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ دعا کرنے کے بعد شور نہ مچاؤ، جلدی نہ مچاؤ۔ اللہ کے رسول کے جملے، جلدی نہ مچاؤ۔ مطلب کیا؟ مطلب یہ کہ دعا کرنے کے بعد اطمینان سے بیٹھ جاؤ۔ جلدی مچاؤ گے تو اس کے بدلے میں آپ کو نقصان ہے۔ کچھ دعائیں ایسی ہوتی ہے جو اللہ پاک آخرت کے لیے رکھ دیتا ہے، وہ آخرت میں کام آتی ہے۔ کچھ دعائیں ایسی ہوتی ہے ہم یہ سوچتے ہیں کہ ہم یہ مانگ رہے ہیں تو یہی ہمارے حق میں بہتر ہے، لیکن اللہ پاک ہم سے زیادہ جانتا ہے کہ ہمارے حق میں کیا بہتر ہے اور کیا بہتر نہیں ہے۔ تو وہ چیز جو آپ نے مانگا آپ کے حق میں بہتر نہ ہو، اس لیے اللہ پاک اس کو نہیں دے رہا آپ کو۔ کچھ دعائیں گناہوں کا کفارہ بن جاتی ہے اور کچھ دعائیں ایسی ہیں جس کے اندر کمیاں رہتی ہیں ہماری طرف سے، ان کمیوں کو آج ہم سمجھتے ہیں۔ نمبر 1، دعا مانگنے میں اخلاص، للہیت، یعنی آپ دعا جو مانگ رہے ہیں اس دعا مانگنے میں آپ کتنے پیور ہے، آپ کے اندر اخلاص کتنا ہے، آپ کے اندر ایمان کتنا ہے، آپ کیا اس دعا کے اندر مشغول ہے پوری طریقے سے، یا پھر صرف ہاتھ کی لکیریں دیکھ رہے ہیں آپ، یا کبھی کھجا رہے ہیں، یا توجہ کبھی دکان پر ہے، کبھی مارکیٹ میں ہے، کبھی دوست کی سے جھگڑے ہو گئے، اس کے جھگڑے کے اندر ہمارا دماغ ہے۔ دعا میں مشغول کتنا ہے ہم، دعا کے اندر دھیان کتنا ہے ہمارا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے کہ اللہ کا رسول علیہ الصلوۃ والسلام جب دعا کرتے نا تو ایسے مشغول ہو جاتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دعا کرتے وقت کہ ایک مرتبہ کا ذکر فرماتے کہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام دعا فرما رہے تھے اور ایسے مشغول ہو گئے اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام دعا کے اندر کہ اللہ کے رسول کے جسم مبارک سے چادر مبارک نیچے آ گئی، لیکن اللہ کے رسول کو پتہ بھی نہیں چلا کہ چادر مبارک نیچے گر گئی۔ حضرت ابوبکر صدیق فرماتے میں نے چادر شریف کو اٹھایا، اللہ کے رسول کے جسم مبارک پر رکھا، اللہ کے رسول کو اس کا بھی احساس نہیں ہوا۔ ایسا دھیان اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کا دعا میں ہوتا تھا، لیکن ہمارا ایسا نہیں ہے۔
हम तो किसी और जगह ही ध्यान लगा कर बैठे होते हैं। दुआ के अंदर ध्यान ही कहाँ होता है हमारा, मांगने के अंदर ध्यान ही क्या होता है, मांगते थोड़ी आते हैं हमको, मांगना सीखे, ध्यान लगाए, इखलास पैदा करे अपने अंदर। दूसरी चीज, जो मांगी जा रही है दुआ, क्या वो शरीयत से टकरा तो नहीं रही है? हराम चीज की दुआ तो नहीं कर रहे, मैं शराबी शराब की दुआ कर रहा है, एक जुआरी जुए में जीतने की दुआ कर रहा है, एक रिश्ते तोड़ने वाला रिश्ते तोड़ने की दुआ कर रहा है, क्या ऐसे लोगों की दुआ को बोलोगे? भाई जो चीज शरीयत से टकरा रही है, मांगने से पहले तो 10 बार आपको सोचना चाहिए, शर्म से पानी पानी हो जाना चाहिए आपको अगर इसी दुआ करते हैं आप तो। गुनाह की दुआ करते हैं बहुत सारे लोग किसी से झगड़ा हो जाते हैं, उसकी हार की दुआ करते हैं, अपना मोमिन भाई है वो, लेकिन फिर भी ये चल रहा है मुआशरे के अंदर, तो ऐसी दुआएं अल्लाह पाक कबूल नहीं करता। इसी के साथ साथ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त पे यकीन कितना है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है यकीन। तवक्कुल सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। अल्लाह पाक फरमाते हैं मेरे बंदो अगर तुम मुझ पर तवक्कुल करने लग जाओ तो ऐसी जगह से तुम्हें रिज़्क अता करूंगा तुम्हारा गुमान भी नहीं जा सकता। परिंदों की तरह तवक्कुल करोगे कि परिंदा अपने घोंसले से निकलता है अल्लाह पर भरोसा करके, अल्लाह पर तवक्कुल करके दाना लेकर लौटता है। अल्लाह पाक फरमाता है अगर तुम इस तरह तवक्कुल करोगे मैं भी तुम्हें इस तरीके से रिज़्क अता करूंगा। एक परिंदा है, वो तार पर बैठा है, और तार पर जब वो बैठता है और तार पर ही सो जाता है या पेड़ की ढंगाली पर बैठता है वहीं सो जाता है, उसको किसके ऊपर भरोसा होता है कि कौन ऐसी ज़ात है जो मुझे गिरने नहीं देंगी नीचे, कौन सी ऐसी ज़ात है जो मुझे संभाले रखेंगी पूरी रात, वो कौन ज़ात है जो मुझे संभाल करके रखेंगी और सुबह तक मैं जिंदा रहूंगा। ये परिंदों का तवक्कुल है। वो जिस पर भरोसा करते हैं और जिस किस्म का भरोसा करते हैं उसी किस्म में उसी हालत में अल्लाह पाक उनको लौटाता है। भरोसे का होना बहुत जरूरी। दुआ के बाद भरोसा कि मेरा रब मुझे देगा ही, और अगर ना दिया तो फिर ये तवक्कुल कि वो बेहतर जानता है कि मेरे हक में क्या बेहतर है। ये भी हमारे ज़हन दिमाग में बात होनी चाहिए। तो ये चीज़ों पर जब हम तवक्कुल करेंगे और अल्लाह पर भरोसा रखेंगे और इन चीज़ों को अपनी दुआओं के अंदर शामिल करेंगे तो हमारी दुआ फिर कबूल ही होनी है। और दुआ करने के बाद फिर शिकायतें नहीं होनी चाहिए कि यार मेरी तो दुआ ही कबूल नहीं होती। ये तो आपकी ईमान की कमज़ोरी है, आपके तवक्कुल की कमज़ोरी है कि दुआ कबूल नहीं हो रही। आपको आपके रब पर भरोसा कहाँ है? मांगा हमने है, देना उसका काम है, वो देगा अगर बेहतर है हमारे हक में, न दे उसकी हिकमत है, उसकी हिकमत पर भी यकीन होना चाहिए आपका। तो मेरे भाइयों इन चीज़ों को अपनी दुआओं के अंदर पैदा करें, अल्लाह पाक ज़रूर दुआओं को कबूल फरमाएगा।